بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دنیا کے اندر رہ کر انسان کامیاب ہو جائے، چاہے وہ امیری کے اندر رہے یا غریبی کے اندر رہے، لیکن اللہ کی فرما برداری کے اندر رہے، کیونکہ یہ دنیا ایک ایسی چیز ہے جسے حاصل کرنا حلال طریقے سے جائز ہے، حلال طریقے سے استعمال کرنا، حلال طریقے سے اسے بڑھانا بہر صورت جائز ہے۔ اچھے انداز میں، اچھے کاموں میں اسے صرف کرنا یہ اور ہی زیادہ اس کے حسن کو دوبالا کر دیتا ہے۔ لیکن اگر اللہ رب العالمین فقیری عطا کرے، اگر انسان کو عزت کے ساتھ اپنی ضرورت پوری کرنے کا موقع مل جائے تو اسے اس دنیا کے اندر خوش اور خرم رہ کر آسانی، آسودگی، سہولت کے ساتھ اس دنیا کے اندر گزارے کہ اس کی عزت بھی قائم رہ جائے اور اس کی زندگی بھی قائم رہ جائے، یہ کافی ہے۔ ضروری نہیں کہ اس دنیا کے اندر رہ کر وہ بہت بڑی کوٹھیاں بنائے، اس دنیا کے اندر رہ کر وہ غلاموں کی ایک فوج تیار کرے، اس دنیا کے اندر رہ کر وہ بہت بڑے محلات کو بنائے، مال کے ڈھیر لگائے، بڑے بڑے فیکٹریاں لگائے۔ ہاں اگر مل جائیں بہت اچھی بات ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کی نعمت ہے، اسے اچھے انداز سے استعمال کرے، اچھے انداز سے خرچ کرے۔ ہاں اگر اللہ رب العالمین یہ چیزیں مہیا نہ کریں تو پھر اسے سکون کے ساتھ اس زندگی کو گزارنا چاہیے، کیونکہ یہ زندگی اعلموا انما الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جان لو بے شک یہ دنیا کی زندگی لعب و لہو، کھیل تماشا، لہو و لعب ہے۔ اس دنیا کے اندر رہ کر آپ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا لعب و لہو وزینت و تفاخر، صرف زیب و زینت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر تفاخر کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ دوڑ لگی ہوتی ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا چکر ہے۔ وتفاخر بینکم، کہ ایک دوسرے سے فخر کرنا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا۔ وتکاثر بینکم، کہ اپنی اولاد کی کثرت اور مال کی کثرت کے چکر کے اندر انسان حلال اور حرام، اچھائی اور برائی، غلط اور صحیح کو مکس کر دیتا ہے، آگے بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ دنیاوی زندگی زیب و زینت ہے، دنیاوی زندگی لہو و لعب ہے، دنیاوی زندگی ایک دھوکہ ہے، ہاں اگر اچھے طریقے کے ساتھ کہ جس کا حساب آخرت میں دیا جا سکے، جس کے معاملات کو آخرت میں سنبھالا جا سکے، وہ تو بالکل جائز اور ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اسی طرح ایک بوجھ لے کر جائیں کہ ہم دنیا میں رہ کر، آج تو دنیا میں رہنا درکنار، آخرت کے اوپر بھی، قبر کے اوپر بھی لوگ ایک دوسرے کے ساتھ تفاخر کر رہے ہیں کہ تمہاری قبر کچی ہے، ہماری قبر پکی ہے، تمہاری جگہ ایسی ہے، ہماری جگہ ایسی ہے، ہماری بلندی پر ہے، ہم نے اس پر ٹائل لگائی ہوئی ہے، ہم نے اس کو سجایا ہوا ہے، ہم نے اس کو پکا کیا ہوا ہے کہ ہمارا باپ، ہماری ماں، ہمارا رشتہ دار، ہمارا عزیز ایک ایسی جگہ میں ہے جس پر سنگ مرمر لگا ہوا ہے، اور تمہارا باپ ایک ایسی جگہ پر ہے جس پر تختی اور کتبہ بھی نہیں لگا ہوا۔ ان چیزوں پر بھی آج ایک دوسرے کے ساتھ بحث مباحثہ ہوتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جن چیزوں کا دنیا کے اندر حکم دیا، جیسے رہنے کا حکم دیا، جیسے کھانے کا حکم دیا، جیسے تعلقات کا حکم دیا، جیسے معاملات کا حکم دیا، جیسے مرتے ہوئے اس دنیا سے جاتے ہوئے جانے کا جو طور طریقہ بتایا، اسی طرح جو قبر کے اندر، حشر کے اندر مختلف مقامات ہیں جو اللہ نے ہمیں سکھائے ہیں، ہمیں اسی کے مطابق چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔